المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. آسمان اور زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی تخلیق ہیں، اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے مالک ہیں، وارث ہیں، سب کچھ ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور ہیں اللہ تعالیٰ ہر شے کو گھیرے ہوئے. اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اپنے علم کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ. کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتی. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے فی النساء عورتوں کے بارے میں. عورتوں کے بہت سے مسائل کے بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ قل آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یفتیکم فیہن اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن ان کے بارے میں. قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں فلاں چیز کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں. بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سوال کے جواب میں ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب میں آپ کہہ دیجئے آپ، اور پھر اللہ تعالیٰ جواب بتا دیتے ہیں. اور بعض جگہ پر انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیں کہ اللہ تمہیں اس کا فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں اس کا جواب دیتا ہے، جیسے یہاں ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے، واسمہما اکبر من نفعہما ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. تو سوال ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جواب دے دیں، یہ جواب دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے ضرورت سے زائد. بعض جگہوں پر یہ لفظی معنی تو نہ ہوا ہے، قُلِ الْعَفْوَ عفو کا مطلب ضرورت سے زائد. اچھا جی، ہاں جی، عفو کا معنی ضرورت سے زائد جو ہے وہ خرچ کر دیں. یہ اصل میں ایک تو ہوتی فرض زکوٰۃ تو وہ کم ہوتی ہے، یہ عام یہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات وغیرہ کے بارے میں ہے. تو بہترین مقام تو یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ہر چیز ہی خرچ کر دے. اچھا جی، تو نفلی صدقے کے بارے میں، فرضی صدقے کے بارے میں نہیں ہے. اچھا، تو یہاں اور ان جیسی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اب جس جگہ اللہ فرمائے کہ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور جس جگہ اللہ یہ بات نہ فرمائے، دونوں جگہ فتویٰ اللہ کا ہی ہوتا ہے.
چاہے اللہ تعالیٰ یہ بات فرمائیں یا اللہ تعالیٰ یہ بات نہ فرمائیں. اب وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یا دوسری جگہ پر قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. اب یہاں اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے. آگے اللہ تعالیٰ جواب بتا دیتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ اللہ یفتیکم، یہ الفاظ آئیں یا نہ آئیں تو دونوں جگہ اللہ مراد ہوتے ہیں. اب جیسے یہاں ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. اب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں. صحابہ کرام مختلف سوال کرتے تھے عورتوں کے بارے میں، تو اب کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں. اب جو آگے فتویٰ ہے یہ اللہ کا ہے، اگر یہ الفاظ نہ بھی ہوں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے تو تب بھی وہ اللہ رب العالمین کا فتویٰ ہی ہے. اسی طرح یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، سورہ نساء کے آخر میں بھی ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. بہرحال اللہ یفتیکم کا لفظ ہوں یا نہ ہوں، جب اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتے ہیں قل اے نبی آپ فرما دیجئے، اب وہاں اللہ یفتیکم کے لفظ ہوں نہ ہوں دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ اللہ کا حکم ہی ہے. تو نبی قرآن میں لوگوں کے سوال کے جواب میں نبی اللہ کے حکم کے مطابق جواب دیں قرآن کے الفاظ میں، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. اسی طرح لوگ کوئی اور سوال کریں اور نبی قرآن کے علاوہ جواب دے، وہ بھی اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. چاہے وہاں نبی یہ الفاظ استعمال کریں کہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے یا اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یا یہ نبی یہ بات نہ کہیں. اللہ کی وحی دیکھیے یا تو قرآن میں ہے یا تو حدیث مبارکہ میں ہے، دونوں اللہ کی وحی ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا کچھ آیات پیچھے، یہ القاء جو نبی کو ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے. جی جی القاء تو وحی کی 3 صورتیں ہیں نا. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيي باذنه ما يشاء. تو یہ تو پہلی صورت ہے وحیا، اس سے مراد القاء اور الہام یا خواب ہے، تو وہ بھی وحی ہوتا ہے. یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے اللہ کی آواز آتی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، پردے کی اوٹ سے حجاب کے پیچھے سے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کر وحی کر دیتے ہیں. تو اللہ کی وحی، وہ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور سنت بھی اللہ کی وحی ہے. جبریل امین کے علاوہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی وحی ہو. جبریل کے علاوہ جبریل امین جو وحی لے کے آتے ہیں قرآن پاک کو انہوں نے لے کے آئے، جی جی تو یہ سارا کا سارا وحی کے ذریعے ہے، ان کے ذریعے ہی آیا. قرآن جبریل کے ذریعے آیا ہے اور وحی جبریل کے ذریعے ہوتی ہے اور جبریل کے علاوہ بھی ہوتی ہے. وحی کی 3 صورتیں ہیں نا، ایک اللہ فرشتہ بھیج دیں، 2 صورتیں فرشتے کے علاوہ ہیں. ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے، اللہ تعالیٰ سامنے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اوٹ کے پیچھے ہوں، حجاب کے پیچھے ہوں، لیکن اللہ کی آواز آ رہی ہو جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے آواز آ رہی تھی؟ درخت سے. قرآن کریم میں صراحت ہے فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. درخت میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آ رہی تھی، اللہ رب العالمین کی آواز تھی جس کے الفاظ اور حروف تھے باقاعدہ، اور وہ سمجھ آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اللہ کی آواز تھی جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور اللہ آواز لگاتے ہیں اور اللہ ندا لگاتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ندا لگائیں گے کہاں ہیں میرے شریک. تو لوگ اللہ کی بات کو سمجھیں گے. تو وحی کی ایک صورت ہے فرشتے کے واسطے سے، اور وحی کی 2 صورتیں اس کے علاوہ بھی ہیں. ایک صورت من وراء حجاب ہے، اللہ کی آواز آئے پردے کے پیچھے سے، اور ایک صورت وحی کی جس کو وحی کہتے ہیں، اس سے مراد القاء اور الہام یا خواب وغیرہ کی صورتیں. یہ سورۃ فاتحہ جو جبریل امین لے کے آئے تھے یا اور کوئی فرشتہ؟ دیکھیے قرآن کے بارے میں نا ایک عمومی بات ہے کہ قرآن سارا کا سارا جبریل کے واسطے سے آیا ہے.
جو قرآن ہے نا، قرآن کی وحی، یہ ساری کی ساری وحی جبریل کے واسطے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کئی وہ مقام آیتوں کے بارے میں کچھ ایسا دستے کہ دروازہ کھلا، وہ مطلب آواز سنائی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین بیٹھے تھے، پھر ایک فرشتہ آیا جو پہلے زمین پہ نہیں آیا تھا، انہوں نے وہ دیکھیے وہ کوئی فرشتہ آیا ہو، اور کسی فرشتے نے، ایسی بعض احادیث ہیں فرشتہ آیا ہو، فرشتے نے آ کر کوئی وحی بھی کی ہو، قرآن کی جو وحی ہے نا وہ ساری کی ساری جبریل کے واسطے سے ہوئی ہے۔ تو پورا قرآن جبریل کے واسطے سے ہوا ہے۔ کوئی صورت یا کوئی آیت اس کو کوئی اور فرشتہ بھی لایا ہو یا کسی اور طریقے سے بھی آپ کو اس کا پتہ لگا ہو، پورا کا پورا قرآن وہ ویسے رسول کے واسطے سے، جبریل کے واسطے سے ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، یعنی جبریل امین، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ واحد صورت ہے جو پوری مکمل ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے۔ کون سی؟ یہ صورت فاتحہ نہیں، بہت ساری صورتیں اکٹھی اتری ہیں۔ آپ کا خیال ہے سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے وہ آیت آیت کر کے اتری ہیں، سورہ لہب آیت آیت کر کے اتری ہیں، سورہ اخلاص آیت آیت کر کے اتری ہے، بہت ساری صورتیں ہیں جو اکٹھی اتری ہیں۔ مکمل جی۔ تو بہرحال میں آپ کو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آخری دو آیتیں جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن کی قرآن کی آیت بتا دی نا۔ اب قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اب کسی وحی کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں یہ ہو کہ یہ آیت آپ نے اسراء اور معراج پہ سنی، اور یہ تب سنی جب جبریل بھی پیچھے رہ گئے تھے، اب گویا کہ وہ پھر یہ میرا نہیں کیا یہ جبریل پیچھے رہ گئے تھے، یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ چلیں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بارے میں تو یعنی دیکھیے اسراء اور معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو من وراء حجاب بھی وحی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی وحی بھی ہوئی ہے جو یعنی من وراء حجاب تھی۔ تو اس میں اگر کوئی قرآن کی آیت بھی آپ تک نازل ہوئی ہے تو وہ آیت جبریل کے واسطے سے بھی اتری ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے واسطے سے اترا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، اگرچہ اس کے نازل ہونے کی ترتیب یہ نہیں ہے، اس کے نازل ہونے کی ترتیب کوئی اور ہے، پورا کا پورا قرآن جبریل کے واسطے سے اترا ہے، اور پورا کا پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے جبریل کے واسطے سے اور عربی زبان میں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہہ دیجئے جو جبریل کے دشمن ہے تو جبریل تو وہ ہیں جنہوں نے نازل کیا اس قرآن کو آپ کے دل پر، تو جبریل نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا، تو قرآن پورا کا پورا جبریل کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے وقفے سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر کہ انہو لقول، سورہ تکویر میں، انہو لقول رسول کریم، کہ یہ رسول کریم کا قول ہے۔ رسول کریم سے مراد جبریل ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو عرش والے کے ہاں قوت والے ہیں، مقام والے ہیں، مطاع ثم امین، جن کی وہاں اطاعت ہوتی ہے آسمانوں میں، امانت دار بھی ہیں، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی بھی مجنون نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن جبریل کا قول ہے۔ جبریل کا قول سے کیا مراد ہے؟ یعنی جبریل نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو بہرحال میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بات تھوڑی دور نکل گئی۔ میں بات اصل میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہی دو ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے، سنت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو وحی قرار دیا ہے، اور دونوں کو اللہ نے ما انزل اللہ قرار دیا ہے۔ وحی ہوتی وہ ہے جو ما انزل اللہ ہو، جس کو اللہ نے نازل کیا ہو، جیسے ہم نے چند آیات پیچھے پڑھا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی،
اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو کتاب یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے یعنی قرآن، اور حکمت یعنی سنت یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب قرآن کریم میں کوئی سوال ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیں کہ اے نبی آپ جواب دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، چاہے وہاں اللہ کا ذکر ہو یا نہ ہو کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے، یہ الفاظ ہوں تب بھی، اور اگر یہ الفاظ نہ ہوں تب بھی، تو وہ یعنی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے سارے کا سارا۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں، سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس میں فرمائیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ جواب وحی کیا ہے، یا ابھی ابھی جبریل مجھ پر یہ لے کر آئے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ فرمائیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا پتہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو فتویٰ ہے، سوال جواب ہے دین کے بارے میں، تو یہ سوال اور جواب، یہ سوال پوچھنا، فتویٰ پوچھنا اور یہ فتویٰ دینا، یہ اللہ کا حق ہے۔ مسئلہ اللہ بتاتے ہیں، کیونکہ دین یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی چیز سے منع کرنا ہے وہ اللہ نے منع کرنا ہے، دین کے بارے میں کسی چیز کا جواب دینا ہے تو اللہ نے دینا ہے، کیونکہ دین اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے دین ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمارے لیے دین مقرر کرے۔ جس نے پیدا کیا ہے اسی کا کام ہے کہ وہ حکم بھی دے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو اللہ نے ہی حکم دینا ہے۔ جب تخلیق اللہ کی ہے تو حکم دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہی ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حکم دینے کا اختیار نہیں ہے مگر اللہ کے پاس۔ فالحکم للہ العلی الکبیر۔ تو دین کے بارے میں کوئی بات وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ دین کے بارے میں کوئی شخص بھی اگر بات اپنی طرف سے کرے گا تو بات اپنی طرف سے کر رہا ہوگا، اور چونکہ بات دین کے بارے میں ہے تو وہ دین میں کوئی بات اپنی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی۔ جو بندہ بھی اپنی طرف سے بات کرے گا، اس کو پتہ ہے یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اسے ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں، تو وہ گویا کہ اللہ پر افتراء کرے گا، اللہ پہ جھوٹ باندھے گا۔ اس لیے دین کے بارے میں کوئی بات کرنا، وہ اگر وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو تو اللہ پہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ افتراء علی اللہ ہوتا ہے، وہ گویا کہ شریعت سازی ہوتی ہے، گویا کہ وہ فیصلے کرتے ہیں جی یہاں پر کچھ عالم بھی، مفتی بھی فیصلے کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، یعنی دین کے بارے میں یہ اختیار تو نبی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ نبی کوئی بات اپنی طرف سے کرے۔ نبی بھی دین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، چاہے نبی اس میں وہ اللہ کا ذکر کرے یا نہ کرے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یہی اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ قرآن میں ہو تب بھی اور وہ حدیث مبارکہ میں ہو تب بھی، دین سارے کا سارا وہ وحی ہے، اور ہم وحی کے دین کے پابند ہیں، ما انزل اللہ کے پابند ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تو اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف ما انزل اللہ کی پیروی ہو سکتی ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ سنت ہو۔ ما انزل اللہ کے علاوہ اگر کسی کی پیروی کی جائے گی، گویا کہ وہ اللہ کے علاوہ تم اس کو ولی بنا لو گے، تم اس کو اللہ کے علاوہ اولیاء بنا لو گے، اور اللہ کے علاوہ اولیاء بنانے کا مطلب اللہ کا شریک اور اللہ کا معبود، اللہ کے علاوہ معبود بنانا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا لوگوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی، اللہ ہی ولی ہے، وہو یحیی الموتى، اللہ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں۔ تو اللہ ہی ولی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اگر معبود بنایا جائے گا تو یہ شرک ہے۔ تو جو اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی کرے دین کے معاملے میں، تو گویا کہ وہ اس نے وہ بات اللہ کی طرف سے نہیں کی، وہ بات اپنی طرف سے کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ شخص اسے معبود بنا رہا ہے۔ تو دین سارے کا سارا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے
اور دین ما انزل اللہ ہوتا ہے، چاہے قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے اس میں اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو، چاہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ ستارے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں جب وہ گرے تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، یعنی دین کے بارے میں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو جو بھی بات کرتے ہیں دین کے بارے میں وہ وحی ہوتی جو وحی کی جاتی ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو۔ تو فتویٰ دینا یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ ایک مفتی کا کام ہے کہ اگر اس سے سوال ہو، اگر اسے اللہ رسول کا حکم پتہ ہے، رسول کی بات بھی اللہ کی بات ہی ہوتی ہے، اگر اسے اللہ کے رسول کا حکم پتہ ہے تو وہ جواب دے، کیونکہ یہ اللہ مفتی ہوتے ہیں، اللہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو اللہ رسول کا حکم نہیں پتہ تو اسے پھر فتویٰ دینے میں اسے خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہاں باقی دین کے بارے میں کچھ ایسے احکامات ہیں جن میں مسئلہ واضح ہوتا ہے، اور کچھ ایسے احکامات ہیں جس میں مسئلہ واضح نہیں ہوتا لیکن کچھ اشارے موجود ہوتے ہیں، ملتی جلتی چیزیں۔ تو اگر ایک بندہ اس کے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، وہ عالم ہے اور اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، صحابہ کرام کے اقوال کا علم ہے، اس کے پاس اس کو علوم کا پتہ ہے، تو وہ پھر اگر وہ اجتہاد کرے، وہ بالکل ظاہری مسئلہ نہ ملے تو اس کو غور کر کے گہرائی میں جا کر مسئلہ نکالنا پڑے۔ اگر وہ گہرائی میں جا کر مسئلہ نکالنے میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، تو ایک عالم کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک عالم وہ اجتہاد کرے، اگر اس کے پاس اجتہاد کا ملکہ ہے اور وہ اجتہاد کر سکتا ہے تو وہ اجتہاد کر کے وہ مسئلہ بتائے، کسی چیز پر قیاس کر کے، دوسری آیات احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے گہرائی میں جا کر، اگرچہ اس میں اس کو غلطی لگ سکتی ہے۔ اور جو سوال کرنے والا اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس عالم کی بات پہ عمل کرے، وہ ایسے عالم کے پاس جائے جس عالم کے بارے میں اسے پتہ ہے وہ اللہ سے ڈر کر اسے مسئلہ بتائے گا، وہ کوئی دنیاوی مفادات کے لیے اسے مسئلہ نہیں بتائے گا۔ اپنی کچھ ذاتی مفادات، کچھ ذاتی تقلید کرتے ہوئے وہ مسئلہ نہیں بتائے گا، وہ اس کو اللہ سے ڈر کر مسئلہ بتائے گا۔ تو ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے سوال کرنے والے کو، اور جب ایسا شخص جواب دے تو پھر سوال کرنے والے کو اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ الا یہ کہ سوال کرنے والے کے پاس کہیں اور سے ایسا علم آ جائے، اس کو کوئی کہیں اور سے کسی اور عالم سے پتہ لگ جائے کہ یہ بات تو قرآن سنت کی فلاں نص سے ٹکرا رہی ہے، یا تو پھر اس کو پھر مزید تحقیق کر لینی چاہیے، مزید علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ بہرحال تو میں صرف یہ واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ سوال کا جواب دینا، فتویٰ دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اور جو تلاوت کی جاتی ہیں تم پر کتاب میں، فی یتامی النساء یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن وہ عورتیں کہ نہیں تم دیتے انہیں، ما کتب لہن جو لکھا گیا ہے ان کے لیے، وترغبون ان تنکحوہن اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے شادی کرو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، اللہ تمہیں جواب دیتے ہیں اس سوال کا، ان عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے کتاب میں، وہ بھی تمہارے لیے فتویٰ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کا فتویٰ سن لو جو اللہ تمہیں بتا رہے ہیں آگے، اور جو کتاب میں تلاوت کیا جاتا ہے تم پر وہ بھی پڑھ لو۔ کیا تلاوت کیا جاتا ہے؟ یتیم عورتوں کے بارے میں،
یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں کیا تلاوت کیا جاتا ہے؟ حکم ہے کدھر؟ مطلب شادی کرو تو ان کے ساتھ جو اچھی لگے پھر ان کے مطلب کدھر؟ حق میں رضا کرو۔ سورہ نساء کی 3 آیت میں، سورہ نساء کی 3 آیت ان کے بارے میں ہے کہ ان کا حق نہ دو، یعنی ان کا حق میں رہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتیں 2 2 3 3 4 4۔ تو اگر تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو پھر تم یتیموں کو چھوڑ کر دیگر عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں 2 2 3 3 4 4۔ کیا مطلب؟ یعنی اصل میں جاہلیت میں اگر کوئی عورت یتیم ہوتی، کوئی لڑکی یتیم ہوتی اور وہ صاحب مال بھی ہوتی، اس کا باپ اس کے لیے وراثت بھی چھوڑ کر گیا ہوتا، وہ صاحب مال بھی ہوتی، صاحب جمال بھی ہوتی، تو لوگ کہتے کہ چلو ہم ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ وہ ان سے شادی اس لیے کرنا چاہتے کہ یہ یتیم ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی کمی بیشی بھی ہوگی تو کون پوچھنے والا ہوگا۔ تو فرمایا اگر تمہیں بے انصافی کا ڈر ہے یتیم عورتوں کے بارے میں کہ تم ان کے یتیم ہونے کی وجہ سے تم ان کے حقوق پورے نہیں دے سکو گے، تو پھر تم ان یتیم عورتوں کو چھوڑ دو، پھر ان سے تم شادی نہ کرو، پھر تم ان کو چھوڑ کر تم دیگر عام عورتیں جو ہیں جن کے باپ بھائی وغیرہ جن کے اولیاء موجود ہیں، تم ان عورتوں سے شادی کرو تاکہ تم بے انصافی کر ہی نہ سکو۔ اگر کسی بندے کو ڈر ہو کہ میں کمزور ہوں، اس معنی میں کمزور ہوں کہ اگر میں کسی عورت سے شادی کرتا ہوں اس عورت کو کوئی والی وارث نہیں ہے تو ممکن ہے میں زیادتی کر بیٹھوں، تو ایسے شخص کو پھر ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے شروع میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں کے بارے میں جو آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے عورتوں کے بارے میں جو آگے آ رہا ہے، اور جو تم پر کتاب میں تلاوت کیا جاتا ہے وہ بھی فتویٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فتویٰ ہے۔ جو تم پر کتاب میں تلاوت کیا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، مفسرین کہتے ہیں اس سے سورہ نساء کی 3 آیت مراد ہے، اس کو مد نظر رکھو، وہ بھی عورتوں کے بارے میں فتویٰ ہے، وہ بھی تمہیں فائدہ دے گا۔ وہ یتیم عورتیں اللاتی لا تؤتونہن، وہ عورتیں جنہیں تم نہیں دیتے ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی جو عورتوں کے حقوق ہیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیے ہیں، جو ان کے لیے طے کر دیے ہیں، تم دیتے نہیں ہو۔ کیوں نہیں دیتے؟ ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے، وہ یتیم ہے، تم ان کے یتیم ہونے کی وجہ سے انہیں ان کے حقوق نہیں دیتے جو اللہ نے ان کے لیے ان کے حقوق و فرائض لکھے ہیں، تم ادا نہیں کرتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے شادی کرو۔ اچھا، یہ جو لفظ ترغبون ہے نا، اس کی 2 تفسیریں ہیں، 2 معنی اس کے ہوتے ہیں۔ ترغبون را غائن اور با، رغیبہ عربی زبان میں رغیبہ، تو رغیبہ جو ہے یہ مرغوب کے معنی میں، پسندیدہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ ناپسندیدہ کے معنی میں بھی آتا ہے عربی زبان میں۔ اصل میں عربی زبان میں اگر رغیبہ کے بعد فی آ جائے تو یہ مرغوب فی کے معنی میں ہوتا ہے، پسندیدہ کے معنی میں، اور اگر رغیبہ کے بعد عن آ جائے تو یہ ناپسندیدہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے پہلے پارے میں موجود ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، تو یہاں رغیبہ کس معنی میں ہے؟ ناپسندیدہ کے معنی میں، کیونکہ آگے عن آ رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو بے رغبتی کرے، جو ناپسند کرے ملت ابراہیم کو۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم کی ملت سے مگر جو اپنے نفس کو بیوقوف بنائے۔ حضرت ابراہیم کی ملت کو ناپسند کرنے والا وہ تو بے وقوف شخص ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو رغیبہ کا ایک مطلب اگر عن بعد میں ہو تو ناپسند کرنا، اور اگر فی ہو تو پسند کرنا۔ اب یہاں ترغبون کے بعد نہ عن ہے نہ فی ہے، اب محذوف ہے۔
اب یا تو محذوف فی نکالا جائے یا محذوف عن نکالا جائے، تو دونوں محذوف نکالے گئے ہیں. اس کی تفسیریں دونوں ہو سکتی ہیں، یہ پسند کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور ناپسند کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. دونوں معنوں میں، دونوں کے مطابق تفسیر کیا بنے گی؟ تو زیادہ تر مفسرین رغیب فی کا معنی کرتے ہیں، پسند کے معنی میں. تو کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں، اور جو تم پر تلاوت کیے جاتا ہے کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں، یعنی سورہ نساء کی 3 آیت میں، وہ عورتیں تم نہیں دیتے انہیں جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، جو اللہ نے ان کے لیے حقوق لکھ دیے ہیں، تم انہیں نہیں دیتے ان کے یتیم ہونے کی وجہ سے. وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو. میں معنی کر رہا ہوں پہلی تفسیر کے مطابق، جس میں ترغبون کے بعد فی اگر ہم معذوف کریں، تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی تم ان کے جمال کی وجہ سے، تم ان کے مال کی وجہ سے تم ان سے نکاح تو کرنا چاہتے ہو، لیکن یتیم ہونے کی وجہ سے تم انہیں باقی حقوق نہیں دینا چاہتے. تو یہ فتویٰ سن لو. تو یہ فتویٰ بھی، تو یہ آیت بھی جو ہے وہ فتوے کا کام کرے گی. اللہ بھی تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور کتاب میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ تم عورتوں کو جو ان کے لیے لکھا گیا وہ تو نہیں دینا چاہتے، لیکن تم ان سے نکاح میں رغبت رکھتے ہو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کے مال وغیرہ کی وجہ سے. عورتوں کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، نان نفقہ، حق مہر، عزت و احترام، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو مرد کو دھیان رکھنا چاہیے. لیکن دیکھیے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں. اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں کمزور ہوں، تو میں اگر کوئی یتیم لڑکی ہے میں حق ادا نہیں کر سکوں گا، تو ایسے شخص کو ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے. یہی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ نساء میں. یہی مطلب ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا، یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ اگر تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو ان کو چھوڑ کر پھر تم دیگر عورتوں سے شادی کرو. 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو. اگا پیچھا کوئی نہیں ہوتا، انہوں نے غصہ بھی بہت ہوتا ہے. دیکھیں نا یہ آیت اتنی غور طلب ہے، یہ آیت بہت غور طلب ہے. دیکھیے اس سے کیا پتہ لگتا ہے، اس آیت سے، یہ آیت ہمیں ایک اصول دیتی ہے کہ جس کا بدلہ لینے والے دنیا میں موجود ہوں، اور دنیا میں بدلہ لے لے، کسی انسان سے زیادتی ہو جائے، تو یہ چیز فائدے میں ہے. اور جس کی طرف سے کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو، وہ دنیا میں یعنی دنیاوی اعتبار سے لا وارث ہو، اس پر کبھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر اس کا وارث اللہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ چاہے تو دنیا میں سزا دے دے انسان کو، چاہے دنیا میں نہ سزا دے. اگر دنیا میں نہ سزا دے پھر تو تباہی ہے، کیونکہ آخرت کی سزا تو اللہ معاف کرے. آخرت کی نعمت بھی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، آخرت کا انعام بھی، اور آخرت کی سزا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک اصول نکلتا ہے، اور اس آیت سے بھی یہی مراد ہے، ابھی آگے آ رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں یہ بات سمجھ لو. ایک دیکھیں، عورتوں کے والی وارث ہوں بھی، تب بھی عورتیں کمزور جگہ پہ ہوتی ہیں، مرد کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے. یہاں یہ بھی یعنی گویا کہ تعلیم ہے ہمارے لیے، تعلیم اس میں موجود ہے کہ عورتیں نیچے، ان کا وہ نچلی جگہ پر ہوتی ہیں. نچلی جگہ پر ہونے پر مرد یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو قوام ہیں، ہم تو حاکم ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، عورت کو تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. دیکھیں مردوں کے حق اپنی جگہ ہے، جو اللہ نے مردوں کو حقوق دیے ہیں اور جو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مرد کو اپنی جگہ پر اس کو انصاف کرنا ہے، اس کو زیادتی نہیں کرنی عورت کے نیچے ہونے کی وجہ سے. اور جب عورت اس کا والی وارث بھی نہ ہو پھر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. عورتوں کے بارے میں مطلب آتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو. ہاں جی، آپ کی آخری وصیت بھی یہی ہے. خوف کرو. ہاں، آپ کی آخری وصیت بھی یہی ہے. قدرتی طور پر وہ ایسے، اور وہاں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جہاں یعنی ان کا والی وارث کوئی نہ ہو، جہاں زیادہ غریب یا جہاں زیادہ غریب گھرانے سے ہوں، تو وہاں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ معنی صرف عورتوں کے حوالے سے نہیں ہے، عورتوں کے حوالے سے اور اب ہمارے میل جول کے دیگر خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہوں کہ انسان کسی پہ زیادتی کر بیٹھے، جی میرے پاس مال ہے، میرے پاس اقتدار ہے، وہ مال اقتدار میں کم ہو. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں خاندان میں یا دوست احباب میں کہ جو زیادہ کمزور ہوتے ہیں، تو انسان پرواہ نہ کرے ان کے بارے میں. انسان کو جو زیادہ کمزور ہے اس کے بارے میں زیادہ پرواہ کرنی چاہیے. اور یہی بات حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پہلے خطبہ میں کہی تھی. فرمایا تھا تم میں سے جو زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک زیادہ طاقتور ہے، میں اس کا دھیان زیادہ کروں گا، کیونکہ
اس کا پھر والی وارث اللہ ہوتا ہے، اور جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، اور جو تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، جن عورتوں کو تم دیتے نہیں ہو جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور تم رغبت کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ دوسری تفسیر کہ تم بے رغبتی کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ کیا یعنی بعض دفعہ تو یہ صورت ہوتی ہے کہ انسان بعض وجوہات سے اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے مال جمال وغیرہ کی وجہ سے، لیکن اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کی عزت و احترام نہیں کرتا، لیکن وہاں سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے مال جمال وغیرہ کی وجہ سے۔ اچھا، بعض دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ ان عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہے اور نہ وہ ان عورتوں کو ان کے حقوق دینا چاہتا ہے، یعنی نہ ان عورتوں، یعنی ایسی کچھ یتیم عورتیں ہیں کہ جن کے پاس مال بھی نہیں ہے، جمال بھی نہیں ہے، اور وہ ایک انسان کی کفالت میں ہیں، تو انسان نہ تو ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، ویسے نکاح میں بھی بے رغبتی کرتا ہے ان سے، اور ان کے جو حقوق ہیں، حقوق صرف نکاح میں نہیں ہوتے، نکاح کے علاوہ بھی حقوق ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے، انسان ان کو جو ہے وہ بھی نہیں دیتا۔ تو مطلب یہ کہ یعنی اصل میں کمزور کی بات ہو رہی، کمزور عورتوں کی۔ کمزور عورتوں سے تم شادی کرنا چاہو، شادی میں رغبت رکھو، پھر تم ان کے حقوق ادا نہ کرو، یا تم وہ کمزور یتیم عورتوں کے بارے میں تم دوسری تفسیر کے مطابق تم ان سے شادی بھی نہ کرنا چاہو، شادی میں بھی رغبت نہیں ہے، اور تم ان کے ساتھ یتیم ہونے کے حوالے سے بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو یہ چیز کتاب میں تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں اور کتاب میں بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ اچھا جی، والمستضعفین من الولدان، اور کمزوروں کے بارے میں بچوں سے، بچوں میں سے کمزوروں کے بارے میں، اس کا کس سے تعلق ہے؟ والمستضعفین من الولدان، مفسرین کہتے ہیں اس کا تعلق یتام النساء کے ساتھ ہے، یعنی عطف ہے والمستضعفین من الولدان کا یتام النساء۔ کیا مطلب؟ کہ جو تم پر پڑھا جاتا ہے کتاب میں، ایک تو یتیم عورتوں کے بارے میں، اور نمبر 2 جو تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے کمزور بچوں کے بارے میں۔ جس طرح یتیم عورتوں کے معاملے میں ان کے حقوق کا تم ادا نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اسی طرح کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ وہاں بھی تو وجہ مشترک تو ایک ہی ہے نا، وہ یتیم ہیں کہ نہیں، ایک شخص کا کسی سے معاملہ ہو جاتا ہے، اس کے بالمقابل بچہ آ گیا، بچہ بالغ نہیں ہے، وہ اپنا دھیان نہیں کر سکتا، چاہے وہ یتیم نہیں بھی ہے، تو ویسے کمزور ہے، بچے ہونے کی وجہ سے کمزور ہے، تو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، وہ کہتا ہے چلو بچہ ہے دبا لوں گا میں اس کو، کون دیکھنے والا ہے؟ نہیں، کمزور بچوں کے بارے میں بھی دھیان کرنا ہے۔ اگر کوئی اس وقت واقعہ پیش آ رہا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوا، اس وقت اس کا والی وارث موجود نہیں ہے، تو اللہ تو موجود ہے نا، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اس کا اللہ پھر وارث ہوتا ہے، جس کا والی وارث ہو اس کا وارث بھی اللہ ہی ہوتا ہے، جس کا نہ ہو اس کا تو پھر اللہ بطور خاص ہوتا ہے۔ تو جو تم پر کتاب میں، تو والمستضعفین کا تعلق اس کا عطف ہوا یتام النساء پہ، جو تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں بھی، اور جو تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے کمزور بچوں کے بارے میں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم کرو یتیموں کے لیے انصاف، یہ ہے اصل میں اللہ کا فتویٰ۔ وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں، اور جو کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، جن عورتوں کو جو ان کے حقوق کا تم نہیں دیتے، تم ان سے نکاح میں رغبت رکھتے ہو یا بے رغبتی رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں جو کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی، اور تم یتیموں کے بارے میں انصاف کرو۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، ان 3 چیزوں میں عورتوں کے مسائل کا ایک حد تک حل موجود ہے۔ پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو بھی بھلائی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ ہے اس کو جاننے والا۔
تو انسان کو بھلا کام کرنا چاہیے، انسان کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر کمزوروں کے بارے میں، وہ یتیم عورتیں ہوں، وہ بچے ہوں، یا وہ یتیم عورتیں نہ ہوں، یتیم بچے ہوں، یتیموں سے انصاف کرنا چاہیے، انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے۔ تم جو بھی بھلائی کرو گے تو تمہاری بھلائی، تمہاری وہ نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ اس کو جاننے والا ہے، اور اگر تم کوئی برائی کرو گے، اللہ معاف کرے، تو اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ بہت گہری آیات ہیں دونوں، اکثر یہ آیات ہم پڑھتے بھی ہیں اور یہ ہمیشہ ذہن میں بھی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھوڑوں کے بارے میں کوئی بات بتائی کہ جو بندہ گھوڑوں کا پالے، گھوڑوں کو جہاد کے لیے گھوڑوں کا دھیان کرے تو یہ فضیلت ہے۔ تو کسی نے سوال کیا گدھوں کے بارے میں آپ فرمائیے، آپ نے فرمایا گدھوں کے بارے میں مجھے کوئی وحی تو نہیں اتری، لیکن گدھوں کے بارے میں وہ ایک قرآن کی آیت بڑی جامع ہے، میں وہ آیت آپ نے یہی آیتیں پڑھ دی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آپ نے فرمایا اتنی جامع آیت ہے، ہر مسئلے کے بارے میں یہ آیت ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ تو اگر گدھوں میں تم کوئی دینی کام کرنا چاہو، کوئی دنیا دینی فائدہ پہنچانا چاہو کسی کو، تو وہاں بھی ثواب ہوگا۔ سبحانک اللہ